اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 11واں سپارہ جو ہے اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ تو 11ویں سپارے کے شروع کے اندر بھی سورۃ التوبہ ہے، اور پھر جب ایک ربع اس کا ہو جائے گا تو اس کے بعد وہاں سے سورہ یونس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم، وہ آپ کی طرف عذر کریں گے، اذا رجعتم، جب تم پلٹ کر جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف، قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم عذر نہ پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، مگر آپ پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو سچا نہیں سمجھتے، ہمیں آپ پر کوئی امید نہیں ہے۔ لن نؤمن، ہم کبھی بھی آپ کو سچا نہیں مان سکتے، ہرگز آپ کو سچا نہیں مان سکتے۔ قد نبأنا اللہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خبر دے دی ہے تمہارے بارے میں، من اخبارکم، تمہاری خبر، وَسَيَرَى اللَّهُ، اور انقریب اللہ تعالیٰ دکھائے گا، عملکم، تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم پلٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں پلٹ دیا جائے گا، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، ایک جاننے والے، غیب کے جاننے والے کی طرف۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَالشَّهَادَةِ، اور کھلے یعنی ظاہر اور باطن کو جاننے والے کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ پھر تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ آپ کے لیے قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اِذَا انقلبتم، جب تم پلٹ جاؤ گے، اِلَيْهِمْ، ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا، تاکہ تم ان کو صرف نظر کر لو، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ پلید ہیں، بے شک وہ ناپاک ہیں، گندے ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاءً، بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا ہے۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، لترضوا، تاکہ تم ان کے ساتھ راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے، فَإِن ترضوا عنہم، پس اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، لا يرضى عن القوم الفاسقین، عن القوم الفاسقین، ایسی نافرمان قوم سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہاتی ہیں یہ زیادہ، الاعراب اشد کفرا، یہ جو دیہاتی ہیں یہ بہت سخت ہیں، کفرن، کفر کے اعتبار سے، و نفاقا، اور منافقت کے اعتبار سے، و اجدر اللہ یعلم، اور یہ زیادہ لائق ہیں، وَأَجْدَرُ، یہ سزا کے زیادہ مستحق ہیں، اللہ یعلم، یہ کہ نہیں جانتے، حدود ما انزل اللہ، وہ حدود جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان دیہاتیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنائے، ما، اس چیز کو، يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو خرچ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ما يُنْفِقُ، جو انہوں نے خرچ کیا یا جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن، تاوان، وَنَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتے ہیں، وَنَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، تمہارے حق میں، یعنی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، الدوائر، زمانے کی گردشوں کا، علیہم، جو ان پر ہے، علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری زمانے کی گردش ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا،
جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بعض دیہاتی مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور وہ بناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں وصلوات الرسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ برکات حاصل ہوں گی. الا وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم خبردار یعنی ہاں کیوں نہیں انها قربۃ لهم بے شک یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلهم اللہ ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا فی رحمتہ اپنی رحمت کے اندر. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سبقت لے کر جانے والے اور سبقت لے جانے والے الاولون پہلے من المہاجرین مہاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے والذین اتبعوہم اور ان لوگوں میں سے اتبعوہم جنہوں نے ان کی پیروی کی جو ان کے نقش قدم پر چلے بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ احسان کے ساتھ یعنی اللہ تبارک اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ مطلب اخلاص کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وأعد لهم جنات اور تیار رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تجری بہتی ہوں گی تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. وممن حولکم وممن اور ان لوگوں میں سے حولکم جو تمہارے آس پاس ہیں یعنی تمہارے آس پاس بستے ہیں من الاعرابی دیہاتیوں میں سے منافقون یعنی جو عرب کے بدوی لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے بارے میں منافقون وہ منافق ہیں. ومن اہل المدینتی اور اہل مدینہ میں سے مردو علی النفاق جو مردو جو اشتیاق رکھتے ہیں ملنے کا علی النفاق نفاق جو مردو کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مشتاق ہو جانا اس کی عادت پڑ جانا کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے علی النفاق نفاق کی یا انہوں نے ان کو اشتیاق ہے بڑا شوق ہے بڑا ان کو نفاق کا. لا تعلمهم آپ ان کو نہیں جانتے نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے 2 بار ثم يردون الى عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم اور دوسرے وہ جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبهم اپنے گناہوں کا خلطوا وہ ملا لیتے ہیں عملا صالحا عمل صالح نیک عمل کے ساتھ وآخر سیئا جو دوسرے ہیں سیئا برے عمل عسى اللہ اللہ قریب ہے ان یتوب علیہم یہ کہ ان پر رجوع کرے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ لیجئے آپ ان کے مالوں سے صدقہ تطہرہم جو ان کے مالوں کو پاک کرے گا وتزکیہم اور ان کا بھی تزکیہ کرے گا یعنی ان کے مال بھی پاک ہوں گے وتزکیہم اور ان کا بھی تزکیہ ہوگا یعنی وہ بھی سنور جائیں گے اس کے ذریعے. وصلی علیہم اور ان پر رحمت کی آپ دعا بھی فرما دیجئے. ان صلواتک بے شک آپ کی دعائیں سکن لہم ان کے لیے باعث سکون بنیں گی. واللہ سمیع علیم اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. الم یعلموا کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ
بے شک اللہ هو يقبل التوبۃ وہی کو توبہ کو قبول کرتا ہے عن عبادہ اپنے بندوں سے ويأخذ الصدقات اور صدقات وہ لیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ وہی بہترین توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور کہہ دیجئے عمل کرو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ پس انقریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے بھی وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب یعنی اللہ کی طرف یعنی غیب کو جاننے والے اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے وہ لوگ مرجون جو ڈھیل دیے گئے ہیں لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے لیے اما يعذبهم واما يتوب عليهم یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا یا اللہ ان پر رجوع کرے گا واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے حکمت والے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدا ایک مسجد ضرارا باعث تکلیف ہے لوگوں کے لیے مسجداً ضرارا نقصان پہنچانے والی ہے وکفرن اور کفر کے لیے بنائی ہے وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی ہے تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بنائی ہے وارصادا لمن حارب اللہ اور یہ انہوں نے رصدگاہ بنائی ہے رصدگاہ کہتے ہیں جس طرح آدمی جب لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو لڑائی جس جگہ پر وہ بیٹھ کر حملہ کر رہا ہوتا ہے جس جگہ پر بیٹھ کر تو اس جگہ کو رصدگاہ کہا جاتا ہے تو اس کو کمین گاہ بھی کہتے ہیں وَإِرْصَادًا اور انہوں نے اس کو بنایا ہے ایک کمین گاہ لمن ان لوگوں کے لیے حارب اللہ جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے یعنی یہ مسجد ضرار یہ مشہور واقعہ ہے اس کا کہ انہوں نے ایک مسجد قباء پہلے اسلام کی مسجد بنی پھر اس کے بعد یہ مسجد ضرار بعض منافقین نے بنا لی اور اس کے اندر یہ اسلام کے خلاف تدبیریں کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آ کر یہاں آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور بذریعہ وہی ان کے سارے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ آ جائیں گے تو لوگوں کو ہم پر اعتبار آ جائے گا اور ہماری منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آئے گی وَلَا يَحْلِفُنَّ اور ضرور تیرے لیے قسمیں کھائیں وَلَا يَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور بضرور وہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا الا الحسنى کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں لا تقم فیہ ابدا یہ اس مسجد میں اس عمارت کے اندر آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں لمسجد اسس علی التقوی البتہ وہ مسجد جو بنائی گئی ہے تقوی کی بنیاد پر من اول یوم پہلے دن سے ہی احق وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ یہ کہ آپ وہاں کھڑے ہوں یعنی وہاں پر آپ نماز پڑھائیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا وہ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا یہ کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں یعنی وہ پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین اور اللہ تبارک و تعالی پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی وہ شخص جس نے بنیاد رکھی علی تقوی کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر من اللہ اللہ سے ورضوان اور رضامندی پر خیر وہ زیادہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ یا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار علی شفا جرف ایک
ایسے کنارے پر جو گرنے والا ہے. جرف کہتے ہیں یعنی وہ کنارہ جو گرنے والا ہے یا گرنے کے قریب ہے، یعنی جس کا اکثر حصہ گرا ہوا ہو، یا اس طرح اس کو جرف کہتے ہیں. جرفن جرفن ہارن، ایسا کنارہ ہارن جو گرنے والا ہے. ہار کا مطلب جو گرنے کے قریب ہی ہے. شفا کہتے ہیں کنارے کو، اور جرف کہتے ہیں جو کھوکھلا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور ہار کہتے ہیں وہ گرنے والا ہے. فن ہارا بھی، پس وہ جا گرا اس کو لے کر، یعنی عمارت کو لے کر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ ان کی جو بنیاد ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، ہمیشہ رہے گی ان کی جو بنیاد ہے، ریبتن ایک کانٹا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. یعنی ہمیشہ جو مسلمانوں کے دلوں میں وہ ایک شک رہے گا، ایک شبہ رہے گا، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایک کانٹا بن کر رہے گی. الا ان تقطع، مگر یہ کہ کاٹ دی جائیں. الا ان تقطع قلوبہم، ہاں یہ کہ پارا پارا ہو جائیں اس سے ان کے دل. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، انفسهم ان کی جانوں کو، واموالهم اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، کس کے بدلے؟ اس کے بدلے بان لهم الجنہ کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں. ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان پر سچا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے. ومن اوفی بعہدہ، اور جو شخص اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے، من اللہ اللہ کے فضل سے. فاستبشروا، پس ومن اوفی بعہدہ، جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، من اللہ وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی، تو پھر خوش ہو جاؤ. ببیعکم الذی، اپنے اس بے سے، بے یعنی اس تجارت سے جو معاہدہ ہوا ہے. الذی بایعتم بھی، وہ معاہدہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے بے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے، خرید و فروخت جو کی ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، العابدون اور عبادت کرنے والے، الحامدون اور اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بری بات سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. جو حدود اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ایک حد رکھی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب یعنی اس سے آگے نہیں بڑھتے. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو. ما کان للنبی، نہیں جائز کسی نبی کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ استغفار کرنا جائز نہیں ہے. من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے یہ بات، لہم ان کے لیے، انہم اصحاب النار بے شک وہ تو جہنمی ہیں. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ
یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اور مشرک ہیں تو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تو وہ ان کی قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کا استغفار قبول نہیں ہے اپنے والد کے حق میں، اور تو یہ امت مسلمہ یعنی آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ وما کان استغفار، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا لأبیہ اپنے والد کے لیے، اپنے والد کے لیے ان کا استغفار کرنا نہیں تھا، الا مگر عن موعدۃ ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کیا تھا، فلما تبین لہ پس جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، انہ عدو للہ کہ بے شک وہ انہ عدو للہ، یہ جو پیچھے جو وعدہ ذکر کیا ہے، جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ہم مودتن یعنی ایک وعدے کی وجہ سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائے مغفرت تھی تو وہ اپنے باپ کے لیے نہیں تھی مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھی. یعنی جو وعدہ کیا تھا، وعدہ جو وعدہ کیا آپ نے ایاہو اللہ سے، فلما تبین لہ بس جب کھل گئی بات ان کے لیے، انہ عدو للہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من تو پھر ان سے بیزاری اختیار کر لی. ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم البتہ بہت نرم دل والے تھے اور بہت زیادہ بردبار تھے، برداشت والے تھے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی لیضل قوما یہ کہ گمراہ کر دے ایسی قوم کو، بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ اس کو ہدایت دے دے، حتی یبین لہم ما یتقون یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے وہ چیز یتقون جو وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے وہ چیز، وہ چیزیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں جس سے وہ بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین البتہ اللہ تبارک و تعالی نے رجوع کیا نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار الذین اتبعوہ اور انصار پر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نبی علیہ السلام کی، فی ساعت العسرت مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد بعد اس کے کہ قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم کہ داغدار ہو جاتا، یعنی ڈگمگا جاتا ہے ان کا دل، زاغ اصل میں کہتے ہیں زنگ آلود ہو جانا، یزیغ قلوب فریق کہ ان کے دل جو ہے وہ ڈگمگا جائیں، منہم ان سے، ثم تاب علیہم پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک انہ بے شک وہ نبی علیہ السلام آپ ان کے ساتھ رؤوف مہربان ہیں، رحیم رحم کرنے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت ہی مہربان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں. رؤوف یعنی نرمی کرنے والے ہیں، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں یعنی مہربانی کرنے والے ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور تین وہ لوگ، وعلی الثلاثۃ الذین اور اسی طرح اللہ نے رجوع کیا ان لوگوں پر، ثلاثتین الذین وہ خلفوا جو پیچھے رہ گئے. تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو تین جو پیچھے لوگ رہنے والے تھے تو ان میں جو ایک نام آتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ
اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہما. تو یہ 3 صحابہ تھے جو ایسے ایک صحابی تو یعنی اس طرح تھے کہ ان کی یعنی ان کی نظر کا مسئلہ تھا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے وہ بیمار تھے اور اس وجہ سے وہ نہیں رہ گئے، تو وہ غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکے، مارکے کے اندر شریک نہیں ہو سکے. لیکن جو دوسرے صحابی تھے حضرت کعب بن مالک، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح جوان تھے، تو ان کو بہت زیادہ اس بات پر افسوس ہوا کہ یہ کیوں پیچھے رہ گئے. یہ کہہ رہے تھے میں تیاری کرتا ہوں، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج کل کرتے کرتے تو یہ رہ گئے اور یہ نہیں جا سکے. واپسی پر جو ہے یہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے کہ جس پر جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بہرحال جو بھی واقعہ پیش آیا، وہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کے پر جو پھر بعد کے اندر ان پر سزائیں آئیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ان پر انگلی اٹھائے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور 3 وہ صحابہ اکرام الذین وہ لوگ خلفوا جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہ وہ واپسی پر جب لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام بھی مارکے سے واپس آ گئے. تو پھر یہ اس کا منظر ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو، صحابہ اکرام کو پہلے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ بول چال نہ رکھیں، پھر ان کے بیویوں کو منع کر دیا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. تو اس طرح یعنی جب کوئی بول چال ہی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ان پر ایک زمین تنگ ہو جاتی ہے. آدمی باوجود اس کے کہ وہ زمین کھلی ہے لیکن وہ بندے کو تنگی محسوس ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو یہ حالت ہوگی حتی اذا ضاقت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ زمین کشادہ ہے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئے ان کی اپنی جانیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ اور انہوں نے گمان کی کر لیا، یہ خیال کر لیا، ان لا ملجا من اللہ یہ کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ اللہ کی طرف سے، الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف ہی ہے. یعنی ان کو اس بات کا یقین آ گیا، یقین تو پہلے سے بھی تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑائے، وہ اللہ تعالیٰ سے اب خیال کرنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے، الا الیہ مگر اسی کی طرف ہے. ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ما کان لأہل المدینہ نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد ہے، جو مدینہ کے ارد گرد، جو من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ یہ کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ پیچھے گھر میں بیٹھے رہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ولا یرغبوا بانفسہم اور نہ فکر میں لگ جائیں اپنی ہی جانوں میں، عن نفسی یعنی ولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیے بغیر، یعنی عن نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی جانوں کی فکروں میں لگ جائیں، ایسا نہ کریں. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے، لا یصیبہم ظمأ کہ نہیں پہنچی ان کو پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی سخت محنت، ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، ولا یطعون موطئا اور نہ انہوں نے روندا ہے ایسی زمین کو، موطئا روندنا، یغیظ الکفار جس سے کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون یعنی وہ ایسی زمین پر نہیں چلے، ایسے مقام پر نہیں چلے جہاں پر کافروں کو غصہ آئے.
ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کر سکتے، نہیں انہوں نے حاصل کیا یا نہیں وہ حاصل کرتے من عدو دشمنوں کی طرف سے نیلن کوئی چیز الا کتب لہم ہاں مگر جو ان کے لیے لکھ دی گئی اس بھی ان پر عمل صالح بھی عمل صالح اس پر لکھ دیا گیا ان کے لیے اس پر عمل صالح کوئی نیک کام ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقة اور نہ وہ خرچ کریں ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے نفقة خرچ کرنا صغیرة ولا کبیرة نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز یعنی نہ بڑی رقم خرچ کرتے ہیں نہ تھوڑی رقم خرچ کرتے ہیں وادیا کسی وادی میں ولا يقطعون وادیا اور نہ وہ سفر کرتے ہیں نہ وہ پار کرتے ہیں کسی وادی کو الا کتب لہم مگر فرض کر دیا گیا ان کے لیے لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دے احسن بہتر ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے وما کان المؤمنون اور نہیں ہیں ایمان والے لینفروا کافہ یہ کہ وہ نکلے اکٹھے ہو کر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اور فلولا نفر اور کیوں نہیں نکلتے فلولا نفر پس کیوں نہیں نکلتے من كل فرقة ہر ایک جماعت سے منهم ان ایمان والوں میں سے طائفة ایک گروہ یعنی ایک گروہ ایسا کیوں نہیں نکلتا لیتفقهوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین میں وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ ڈرائے قومهم اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر آئے ان کی طرف لعلہم یحذرون شاید کہ وہ بچ جائیں شاید کہ وہ ان کی جو قوم ہے وہ سیدھے رستے پر چلنی شروع کر دے تو اس پہ یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے چاہیے کہ ان کو اپنے بعض لوگ جو دین سیکھنے کے لیے منتخب ہوں ان کا کام صرف یہ ہو کہ وہ دین سیکھتے رہیں تو وہ دین سیکھ کر اپنے لوگوں کے اندر اپنے قبیلے کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اپنے محلے کے اندر واپس آئیں اور لوگوں کو دین سکھلائیں تو اس طرح ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں یعنی علماء یعنی تیار ہونے چاہیے ہر معاشرے کے اندر ہر جماعت کے اندر ہر گلی محلے کے اندر علماء کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دین کی جو ساکھ ہے وہ برقرار رہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین تم لڑائی کرو ان لوگوں سے یلونکم تم جنگ کرو ان لوگوں سے یلونکم جو قریب ہیں تم سے من الکفار کفار میں سے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً اور چاہیے کہ وہ محسوس کریں تمہارے اندر چاہیے کہ وہ پائیں فیکم تمہارے اندر غلظہ سختی یعنی کفار آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر ہی وہ سمجھ جائیں کہ یہ مطلب یہ ہمارے بارے میں دشمنی ان کے ذہن میں ہے ان کے دل کے اندر ہمارے کفر کی وجہ سے ان کے دل کے اندر دشمنی وہ ہے سختی ہے تو وہ تم سے ڈر محسوس کرے ان پر ایک رعب اور دبدبہ کافروں پر ہونا چاہیے مسلمانوں کا وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب کبھی بھی اتاری جاتی ہے سورۃ کوئی سورت فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ پس بعض ان میں سے من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں ایکم زادت ہذہ ایمانا کہ کون ہے تم میں سے وہ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے زادت کہ زیادہ کر دیا اس کو ہذہ اس صورت نے ایمان کے اعتبار سے اما الذین پس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فزادتہم ایمانا پس ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ بڑھاتی ہے ان کو ایمان کے اعتبار سے وہم یستبشرون اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں
یعنی ایمان والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، آیات کو سنتے ہیں، یا کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ نہیں ہوتے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دل کے اندر بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، پس وہ یہ صورت جو ہے ان کو زیادہ کرتی ہے گندگی کو، لا رجسم، ان کی پہلی گندگی کی طرف، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، بے شک ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، فی کل عام، ہر ایک سال، فی مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان پر، نظر بعضهم الى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هل يراكم من احد، کیا دیکھ لیا تم کو، تم میں سے، من کسی ایک کو، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے، هل يراكم من احد، کیا دیکھ لیا ہے تمہیں کسی نے، یعنی اس طرح وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کیا دیکھ لیا تم کو کسی ایک نے، ثم انصرفوا، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ پھر چاہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تم سے ہی، عزیز علیہ، عزیز یعنی وہ معزز ہیں، رسول جو ہے، عزیز علیہ ما عنتم، رسول من انفسکم، وہ جو رسول ہے عظمت والا، من انفسکم، تم میں سے ہی وہ آیا ہے، عزیز علیہ، یہ مشکل ہے اس پر، ما عنتم، کہ تمہارا دشواری میں پڑنا، ما عنتم، جو اس کو تم مشکل سمجھتے ہو، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ بڑے حریص علیکم، حریص جس طرح آدمی کو حرص ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو امت والے ہیں ان کے ایمان پر بڑے حریص تھے. یعنی حریص کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لیں، اس معنی میں حریص. حریص علیکم بالمؤمنین، وہ خواہش مند ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں، علیکم بالمؤمنین، تم پر، ایمان، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، وہ مہربان ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں، یعنی مہربان ہیں اور شفیق ہیں. ان تولوا، بس اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل حسبی اللہ، بس آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تو عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم والا ہے، تو مجھے کسی کی فکر نہیں. آگے ہے سورہ یونس، اور سورہ یونس مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یعنی اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو نکالا، تو اس میں وہ واقعہ ذکر کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اللہ عالم بمرادی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والے کی. اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، یہ تعجب کی بات، عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے ہے تعجب کی بات، ان اوحینا الی رجل، یہ کہ ہم نے وحی کی ایسے ایک مرد کی طرف، منہم، ان میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. سچائی کا قدم
یعنی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا ایک بلند مقام ہے، سچا مقام ہے. قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک جادوگر ہے مبین واضح. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، یعنی 6 دنوں کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرمائی. اب وہ دن کیسا تھا، کیا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ دن کیسا تھا. ثم استوى علی العرش، یعنی یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کا کہا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر. یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے معاملے کی. ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا مگر من بعد اذن، اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے. ربکم، تمہارا رب ہے. فاعبدوا، پس اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے. الیہ مرجعکم، تمہاری طرف ہی لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. جمیعاً، سب کے سب کا. وعد اللہ حقا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ ابتداءً پیدا کر سکتا ہے مخلوق کو. ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹا بھی سکتا ہے. لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو. آمنوا، جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لہم، ان کے لیے. شراب من حمیم، گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، روشنی کا ذریعہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا روشن. والقمر، اور چاند کو نورا، نورانی بنایا. یعنی سورج کی روشنی جو ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چبھنے والی نہیں ہوتی، لیکن سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چبھنے والی ہوتی ہے. یعنی تیز جو روشنی ہوتی ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں، اور ہلکی جو روشنی ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں. تو چاند کو نورانی بنایا. وقدرہ منازل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چاند کی منزلیں بنائی. وقدرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ ٹھہرایا اس کا. منازل، مختلف منزلوں کا. لتعلموا، تاکہ تم جان سکو. عدد السنین، سالوں کی گنتی. تو سالوں کی گنتی کس طرح پتہ چلتی ہے؟ تو چاند گھٹتا ہے اور پھر جب چاند نکلتا ہے تو مہینے شروع ہوتا ہے، تو اس طرح 12 مہینے پورے ہوتے ہیں. والحساب، اور اس طرح تم حساب کتاب جو روزمرہ کا ہے وہ بھی تم اس کے ذریعے کر سکتے ہو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات کا اور دن کا بدلنا. وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فی السماوات، آسمانوں میں. والارض، اور زمین میں. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرے. آگے. ان الذین، بے شک وہ لوگ. لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، یعنی وہ اس کے اندر مگن ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ مطمئن ہے اس کے ساتھ. والذین، اور وہ لوگ. ہم عن آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کے سے غافلون، غافل ہیں.
उलाइक मावाहुम उलाइक मावाहुम अन्नार, यही लोग हैं तो उनका ठिकाना जहन्नम है, बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि जो उन्होंने कमाया। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस्सालिहाती, और नेक आमाल किए, यहदीहिम रब्बुहुम, अल्लाह उनका जो रब है उनको हदायत देगा, बिईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, बहती होंगी उनके नीचे नहरें, फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागात में, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, उसके अंदर यानी जन्नत के अंदर उनकी पुकार होगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, यानी ऐ अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह, व तहियतुहुम फीहा सलाम, और उनका तोहफा होगा उसमें सलाम, सलामती वाला, यानी अस्सलाम, सलाम हो, सलामती होगी उनकी, और वो ये इस तरह पुकारेंगे, वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी जो आखिरी गुफ्तगू होगी, और उनकी गुफ्तगू के आखिर में क्या कलिमात होंगे, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, और अगर जल्दी पहुंचा देते, वलौ युअज्जिलुल्लाहु, अगर अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्दी पहुंचा देते, लिन्नासी, उन लोगों के लिए, शर्रा, जो बुरे हैं, अगर बुरे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनके जो अजाब है वो जल्दी पहुंचा देते, इस्तिअजालहुम, तो वो जल्दी मचा देते, बिल खैरी, फायदे के साथ, लकुज़ियल अम्रु, अलबत्ता फैसला हो चुका है, लकुज़िया इलैहिम अजलहुम, अलबत्ता उनको फैसला कर दिया गया है उनके हक में, अजलहुम, उनकी एक मुद्दत का, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ जल्दी इसलिए नहीं की कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि जो मुद्दत उनको दी गई है उसी मुद्दत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब देंगे, उससे पहले नहीं, वगरना वो ये इसमें ये कह देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ जल्दी की है। तो अल्लाह तबारक व तआला, फनज़रुल लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, ठीक हो गया, फनज़रुल लज़ीना, बस हम छोड़ देते हैं, फनज़रुल लज़ीना, बस हम छोड़े रहते हैं, फनज़रुल लज़ीना, बस हम छोड़ देते हैं उन लोगों को, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम, कि वो अपनी सरकशी के अंदर, या महून, सरगिर्दा है। यानी पिछली जो आयत गुजरी है उसमें उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है बंदों पर रहम करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साथ फजल वाला मामला करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सजा देने में जल्दी नहीं करते, यानी अल्लाह तबारक व तआला सजा देने में जल्दी नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सजा को मौखर करते रहते हैं। व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, और जब छूती है इंसान को तकलीफ, दाआना, तो वो हमें पुकारता है, लिजंबिही, अपने पहलुओं के बल, औ काइदन, या बैठकर, औ काइमा, या खड़े होकर, फलम्मा कशफना अन्हु, बस जब हम दूर कर देते हैं उससे, जुर्रहु, उसकी तकलीफ को, मर्रा कअल्लम यदउना, तो वो गुजरता है गोया कि उसने हमको पुकारा ही नहीं, इला जुर्रिन, तकलीफ के वक़्त, मस्सहु, जो उसको पहुंची, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफीना, तो इसी तरह हम, व कज़ालिका ज़ुय्यिना, इसी तरह मुज़य्यन कर दिया गया है उन लोगों के लिए, मुस्रिफीना, जो हद से बढ़ते हैं, मा कानू यामलून, जो वो अमल करते हैं, यानी उनके लिए मुज़य्यन कर दिया गया मा वो काम, कानू यामलून, जो वो किया करते हैं, वो समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं,
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا القرون کئی زمانوں کئی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب بھی انہوں نے ظلم کیا وجاءتهم رسلهم اور آگے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے كذلك نجزي القوم المجرمين اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والی قوم کو ثم جعلناکم پھر بنایا ہم نے تم کو خلائف فی الارض خلیفہ زمین میں من بعدہم ان کے بعد یعنی ان کا نائب بنایا لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے تم عمل کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی یعنی ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے آخرت تک ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ کہ یہ جو تو قرآن لے کر آیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لا کر دکھا پھر ہم تجھے مانیں گے او بدلہ یا اس کے اندر تبدیلی کر کے دکھا تو پھر ہم تمہیں مانیں گے قل کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے ان ابدلہ من تلقاء نفسی یہ کہ میں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کروں اپنی طرف سے ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا الا ما یوحى الیہ مگر اسی کی جو وہی کیا جاتا ہے میری طرف انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم میں تم پر تلاوت نہ کرتا یعنی دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر پڑھا نہیں ہے اور پھر اس طرح کی کلام کو پیش کر دینا کہ جو انسانی بس میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہوئی ہے تو تبھی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو میری زبان سے یہ قرآن جاری ہوا ہے ما تلوت علیکم میں تم پر تلاوت نہ کرتا ولا ادراکم بھی اور نہ میں جانتا اس کے ساتھ اور نہ میں تم کو جانتا اس کے ذریعے لبثت فیکم عمرا من قبل میں ٹھہرا ہوں تم میں ایک عمر من قبل اس سے پہلے تو میں نے کبھی تم پر اس طرح کی کلام نہیں پڑھی تو اچانک سے میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بس کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ او کذب بآیاتی یا جھٹلایا اس کی آیات کو انہ لا یفلح المجرمون بے شک شان یہ ہے انہ بے شک شان یہ ہے لا یفلح المجرمون کہ نہیں کامیاب ہوتے جرم کرنے والے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا کی ماں اس چیز کی لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ جو ان کو تکلیف نہیں دیتی اور نہ ان کو نفع دیتی ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس قل کہہ دیجئے اتتبعون اللہ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو بما ایسی چیز کہ لا یعلم کہ وہ اس کو جانتا نہیں ہے فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں تم اللہ کو بتا رہے ہو سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا اور نہیں تھے لوگ مگر امتا واحدتا مگر ایک ہی امت تھی فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا اختلاف اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے شرک اپنا لیا کسی نے کیا اپنا لیا اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی تو پھر وہ مختلف ہو گئے آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر نہ ہوتا کلمہ
اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو سبقت لے جائے میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون البتہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے وقل کہہ دیجئے انما الغیب للہ بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم نے چکھایا لوگوں کو رحمت من بعد ضراء بعد تکلیف من بعد ضراء بعد اس تکلیف کے مستہم جو ان کو پہنچی اذا لهم مکر کہ اچانک ان کو ایک تدبیر سوجی فی آیاتنا ہماری آیات قل کے دیجیے اللہ اسرع مکرا اللہ تو زیادہ تیز ہے پھر تدبیر کرنے میں ان رسولنا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یکتبون یعنی ہمارے جو فرشتے ہیں یکتبون وہ لکھتے ہیں ما تمکرون جو بھی تم چال بازیاں کرتے ہو جو تم یہ تدبیریں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں والذی یسیرکم اللہ تو وہ ذات ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو فی البحر سمندر فی البر والبحر خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو فی الفلک کشتی میں وجرین بہم اور وہ چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بریح ہوا کی وجہ سے طیبت صاف ستھری ہوا وفرحوا بها اور وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جاءتها ریح عاصف پھر ان پر آتی ہے اچانک ایک تیز ہوا عاصف تیز ہوا وجاءهم الموج اور آتی ہے ایک موج من کل مکان ہر طرف سے وظنوا انہم اور وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم احیط بہم بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پھر کافر کیا کرتے ہیں جب اس طرح پھنس جاتے ہیں تو اب ان کے جو معبودان باطل ہیں تو ان کو بچانے کے لیے تو آ نہیں سکتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو لئن انجیتنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لئن انجیتنا اگر تو نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس سے لنکونن من الشاکرین البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض پس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اور اذا ہم یبغون تو وہ پھر بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق ناجائز طریقے سے یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم جو تمہاری سرکشی ہے یہ اس کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے ثم الینا مرجعکم پھر تمہارا لوٹنا ہے ہماری طرف فننبئکم بما کنتم تعملون پس بے شک ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے تھے انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی طرح ہے انزلناہ کہ ہم نے اس کو اتارا من السماء آسمان سے فاختلط به نبات الارض پس مل گئیں اس کے ساتھ زمین کی بوٹیاں مما ان میں سے یاکل الناس جن کو کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چوپائے جانور کھاتے ہیں اس کو حتی اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین لے لیتی ہے زمین زخرفها اپنی رونق کو وزینت اور مزین ہو جاتی ہے یعنی زمین خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے وظن اہلها اور جو زمین والے ہوتے ہیں جن کی زمین ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں انہم قادرون علیہا کہ بے شک وہ اس پر قابو پانے والے ہیں اتاها امرنا لیلا اچانک آتا ہے ہمارا حکم لیلا رات کے وقت او نہارا
یا دن کے وقت فجعلناها حصیدا بس ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹا ہوا کأن لم یغن گویا کہ نہیں تھی بالامس کل کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہ کل یہاں پر نہیں تھی کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف للذین ان لوگوں کے لیے احسن الحسنى جنہوں نے نیکی کی الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے اچھائی ہے وزیادہ اور زیادتی بھی ہے یعنی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات ان کو دیں گے جنت تو ان کی ہے ہی ہے جنت ان کو ملے گی لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام دیں گے مفسرین لکھتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مراد ہے یعنی یہ اس پر ایک اضافی چیز ہوگی وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر کوئی اسی قسم کی کوئی سیاہی وَلَا ذِلَّةٌ اور نہ کوئی رسوائی یعنی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ڈالی جائے گی سیاہی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ سیاہی جو چہرے پر پھینکی جائے تو یہ ایک ذلت کی علامت ہوتی ہے رسوائی کی علامت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے بالکل صاف ستھرے ہوں گے اور ان پر کسی قسم کی کوئی ذلت بھی مسلط نہیں ہوگی جس طرح بعض یعنی اس طرح کے انسان ہوتے ہیں ان کے چہرے پر اس طرح لعنت برس رہی ہوتی ہے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے والذین اور وہ لوگ کسبوا السیئات جنہوں نے برائیاں کمائیں جزاء سیئۃ بمثلہا تو برائی کا بدلہ یعنی برائی ہی ہوتا ہے بمثلہا اس کی مثل وترہقہم ذلہ اور ڈھانپ لے گی ان کو ذلت یعنی رسوائی ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ سے من عاصم کوئی بچانے والا کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ڈھانپ لیا ان کے چہروں نے قطعا من اللیل مظلمہ ایک اندھیری رات نے ایک اندھیری رات کا ٹکڑا جو ہے اس نے ان کو چہرے کو ڈھانپ لیا تو ان کا یعنی چہرہ اس طرح ہوگا اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہوں گے ہم فیہا خالدون اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ویوم اور اس دن نحشرہم جمیعا ہم جمع کریں گے ان کو سب کے سب کو ثم نقول للذین پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو اشرکوا مکانکم جنہوں نے شرک کیا مکانکم یہ بات کہیں گے مکانکم ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر انتم تم وشرکاکم اور جو تمہارے شریک تھے فزیلنا بینہم بس ہم نے فزیلنا کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو جدا کر دیں گے ان کے یعنی ان کے درمیان ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے شرکاء کے درمیان اور شریک کرنے والوں کے درمیان وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اور ان کے جو شرکاء ہوں گے وہ کہیں گے ما کنتم نہیں تھے تم ایانا خاص ہماری تعبدون عبادت کرتے تھے یعنی تمہیں چاہیے تھا اللہ کی عبادت کرتے تم ہماری شروع ہو گئے ہم تو تم سے بیزار ہیں تم نے جو ہماری عبادت کی ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی کیونکہ ہماری جو تم نے عبادت کی وہ تمہیں کام نہیں آ رہی فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین اگر انا کننا بے شک ہم تھے عن عبادتکم تمہارے عبادت سے لغافلین غافل ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہماری عبادت کر رہے ہنالک تبلو کل نفس وہاں پر آزمائے گا اللہ تبارک ہنالک تبلو کل نفس وہاں پر آزمائے گا کل نفس ہر ایک جان ہر ایک آدمی امتحان کرے گا امتحان لے گا ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا وردوا الی اللہ اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف مولاہم الحق اللہ جو ان کا مالک ہے
سچا ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ چیز گم ہو جائے گی جس کو وہ گڑھتے تھے۔ قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک السمع، کون ہے مالک سننے کا، والابصار اور دیکھنے کا۔ اچھا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو من الحی یعنی بے جان کو جاندار سے اور جاندار کو بے جان سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیری کرتا ہے معاملے کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب وہ یہی بات کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فقل، پس کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تو پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فذالکم اللہ، پس یہ اللہ ہے تمہارا، ربکم، جو تمہارا رب ہے، الحق، سچا، فماذا بعد الحق، پس کیوں حق کے بعد، فماذا بعد الحق، پس نہیں ہے حق کے بعد الا الضلال، مگر گمراہی ہی ہے، یعنی حق کے علاوہ تمہیں گمراہی ہی ملے گی، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو، كَذَلِكَ حَقًّا، اسی طرح ثابت ہو جائے گا کلمہ ربی کا، تیرے رب کا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، فَسَقُوا، جنہوں نے فسق کیا، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ ایمان نہیں لاتے۔ قل کہہ دیجئے هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے معبودان باطلہ، کیا ان میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو پیدا کر دے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹا دے۔ قل کہہ دیجئے اللہ، صرف اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتداءً پیدا کر سکتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، فأنا تؤفکون، پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ اچھا، قل کہہ دیجئے هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے حق بات کی طرف، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، افمن یہدی، کیا پس کوئی ہدایت دینے والا ہے، الی الحق، حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، یہ کہ اس کی اتباع کر جائے، ام من لا یہدی، یا وہ آدمی جو ہدایت نہیں دے سکتا، الا، مگر، ان یہدا، یہ کہ وہ خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ خود ہدایت خود وہ لیتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہے تمہارے لیے، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں ان میں سے اکثر جو فیصلہ کرتے ہیں مگر اپنے خیالات کا، ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، نہیں ان کو کام آنے والا ہے ذرا برابر بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما تعملون، بما یفعلون، جو بھی وہ کرتے ہیں، وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، یہ کہ اس کو گھڑ دیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو پہلے گزر چکا، وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے، ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وادعوا، اور بلاؤ، من استطعتم، اس کو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما، اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمی، کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے، بعلمی، اس کے علم کا، ولما یأتیہم تأویل، اور جب آ گئی ان کے پاس تعویل، اس کی تعویل،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مطلب بیان کر دیا تو پھر ان کا علم کہاں گیا؟ کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اس پر، اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، بس آپ یوں کہیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما عمل، تم اس چیز سے بری ہو، غیر ذمہ دار ہو اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں، تم سے میرے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر رکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا پس تو سنا سکتا ہے بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا پس تو ہدایت دے سکتا ہے اندھے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اندھے کو کیسے آپ رستے پر چلا سکتے ہیں، وہ تو چل نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، شیئن ذرا برابر بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر یظلمون، خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ویوم، اور اس دن، یحشرهم، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم یلبسوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، کأن لم یلبسوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعة من النہار، مگر دن کی چند گھڑی، یا دن کی کے برابر، یتعارفون بینہم، وہ پہچان کرتے ہوں گے ایک دوسرے کی آپس میں۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں ہے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا نُرِيَنَّكَ، اور اگر نُرِيَنَّكَ، دکھائیں ہم آپ کو، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، نعدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پس پھر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے رسول، ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کا، ضرًا، تکلیف کے اعتبار سے، ولا نفعا، اور نہ نفع کے اعتبار سے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ نے چاہا۔ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ اذا جاء اجلہم، پس جب آتا ہے ان کا وقت مقررہ، فلا یستاخرون، پس وہ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے، ساعتن، ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون، اور نہ اس کو وہ آگے کر سکتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا بتلاؤ مجھے، ان اتاکم عذاب، جب آئے تمہارے پاس اس کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا یستعجل بها المجرمون، تو کس بات کی جلدی کر رہے ہیں
جرم کرنے والے گنہگار لوگ کس بات کی جلدی کرتے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم، کیا پھر اذا ما وقع آمنتم جب ہو جائے گا، آمنتم پھر تم ایمان لے آؤ گے، جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر تم ایمان لے آؤ گے اس پر. الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب وقد کنتم به تستعجلون تحقیق تم اس کے ساتھ جلدی کرتے ہو، اب تم کہتے ہو جلدی آ جائے جلدی آ جائے، تو اگر وہ واقع ہو گیا تو پھر تم ایمان لاؤ گے، تم نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے. ثم قیل للذین، پھر کہا گیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب، جو عذاب ہمیشہ کا ہے وہ تم چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم نے کمایا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں أَحَقٌّ هُوَ، کیا وہ سچ ہے؟ قل کہہ دیجئے، ای وربی، قسم ہے میرے رب کی، ہاں ہاں کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، انہ الحق انہ لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. ولو ان لکل نفس، اور اگر بے شک ہر ایک جان کے لیے، ظلمت ما فی الارض، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، اگر وہ اس کا فدیہ ادا کرے، وہ اثر الندامت، اگر وہ زمین بھر کر فدیہ ادا کرے کو وہ لفتدت بھی، تاکہ اس کا اس سے جان چھوٹ جائے اس کی، یعنی اس کا وہ فدیہ ادا کر دے تاکہ اس کا وہ اس کی جان چھوٹ جائے. وہ اثر الندامت، اور وہ چھپاتے ہیں اپنی پشیمانی کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھتے ہیں، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں. الا ان للہ، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں. هو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، اس بیماری کی، فی الصدور جو سینوں میں، یعنی یہ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے. قرآن کریم دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کل جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کل کہہ دیجیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. وہ خیر، وہ بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں. کل کہہ دیجیے، کل کہہ دیجیے، ارائیتم، بلا دکھلاؤ تم، بتلاؤ مجھے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بس تم کرتے ہو اس سے حرام اور حلال، تم خود سے اپنی طرف سے بنا لیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. قل کہہ دیجیے، اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں. وما ظن الذین، اور نہیں ہے گمان ان لوگوں کا، یفترون، جو گڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر جھوٹ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، الکذبہ، جھوٹ، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تبارک و تعالی فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون،
لیکن اکثر ان میں سے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شأن، اور نہیں ہے آپ فی شأن کسی حال میں یا کسی بڑے کام میں نہیں ہے. وما تتلو، اور نہیں تلاوت کرتے آپ منہ اس سے، من قرآن یعنی قرآن سے، ولا تعلمون ولا تعملون، اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا کننا علیکم مگر بے شک ہم اس پر گواہ ہیں، اس تفیضون فی جب تم مگر ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اس کو دیکھنے والے ہیں، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اذ تفیضون فیہ جب تم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہو. وما یعزب عن ربک، اور نہیں اوجل ہوتی تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب کے اندر ہے، وہ اس لکھت کے اندر ہے، مبین جو واضح ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، یعنی چھوٹی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. الا خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ اور آخرت کے اندر بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں تبدیل ہونا اللہ کے کلمات کا، ذالک هو الفوز العظیم یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم اور نہ ولا يحزنك قولهم اور نہ غمگین کرے تجھے ان کی بات، ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے. الا خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون اور نہیں تابعداری کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، شرکاء اپنے. وما یتبع اور اس چیز کے بھی اللہ تبارک و وہ بھی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس کی وما یتبع الذین اور نہیں وہ پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، شرکاء اپنے شرکاء کی، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر اپنے خیال کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شرکاء یہ جو بناتے ہیں تو وہ اپنے گمان کے مطابق بناتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق بناتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے وہ مگر وہ ایسے خرسا اصل میں کہتے ہیں ایسے اپنی طرف سے اندازے لگا لینا، اپنی طرف سے ہی باتیں بنا لینا، یعنی جس طرح اٹکلے کرنا، تو اس کو خرسا یعنی یہ اس سے یخرسون یعنی وہ اس میں اٹکلیں کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف سے وہ بناوٹی بنا کر پیش کرتے ہیں. انہم الا یخرسون نہیں ہے وہ مگر اس میں وہ اٹکلیں کرتے ہیں. والذی اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل کہ بنایا اس نے تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا دکھلانے والا. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات لقوم یسمعون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتی ہے. قالوا کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا قالوا اتخذ اللہ ولدا کہتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد. سبحانہ اللہ تو پاک ہے، هو الغنی اللہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات تم صرف اولاد ہی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، اللہ کی تو ہر چیز ہے. لہو ما فی السماوات
اسی کے لیے ساری چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی تم صرف کہتے ہو یہ اولاد اللہ کی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے لیے اس کو نہیں مانتے ہو اور صرف اولاد کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو لا تعلمون جس کو تم جانتے نہیں. قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ان کا نفع اٹھانا ہے اس دنیا کے اندر ہی. ثم الینا پھر ہماری طرف ہی مرجعہم ان کا لوٹنا ہوگا. ثم نذیقہم العذاب پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الشدید سخت بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ جو کفر کرتے تھے اس کفر کی وجہ سے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ آپ ان پر پڑھیے نوح علیہ السلام کی خبر. اذ قال لقومه جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی اگر باری ہے تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم پر میرا کھڑا ہونا یعنی میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تمہارے پاس کھڑا ہو کر تم سے باتیں کرتا ہوں تمہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور اس طرح تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی آیات کے ساتھ فعلی اللہ توکلت پس میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم بس تم جمع کرو اپنا معاملہ یعنی تم جو سوچتے ہو اس کو تم جمع کر لو وشرکاءکم اور اپنے شرکاء کو بھی جمع کرو. ثم لا یکن امرکم پھر نہ ہو تمہارا معاملہ علیکم اس پر غمتن غمہ یعنی کوئی ڈھکا چھپا نہ ہو. ثم اقضوا الیہ پھر تم فیصلہ کرو الیہ میری طرف ولا تنظرون اور تم مجھے مہلت نہ دو. فإن تولیتم پس اگر تم پھر گئے فما سألتکم من اجر پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تم پھر گئے تم نے حق بات کو قبول نہ کیا فما سألتکم من اجر میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کر رہا. ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ ہی پر ہے. وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اکون من المسلمین یہ کہ ہو جاؤں میں فرما برداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ پس اس کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ پس ہم نے ان کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے فی الفلک کی کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم نے ان کو خلائف نائب. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر ڈالا ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. فانظر پس آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسا ہوا انجام ڈرانے والوں کا. ثم بعثنا من بعدہ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولن کئی رسول الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات پس لائے ان کے پاس واضح دلائل. فما کانوا لیؤمنوا پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. بما کذبوا بسبب اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا اس کے ساتھ من قبل اس سے پہلے بھی. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدہم پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی جانب وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین اور تھی قوم گنہگار. فلما جاءہم الحق پس جب آ گیا ان کے پاس حق بات
من عندنا ہماری طرف سے، قالوا کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ تو واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق کیا تم حق بات کے لیے یہ بات کہتے ہو، حق کے لیے یہ بات کہتے ہو، لما جاءکم جب تمہارے پاس آیا، کیا بات کہتے ہو، اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور جادوگر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی نفی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز تھی وہ جادو نہیں تھا۔ اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے، یہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ولا یفلح الساحرون اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا تو وہ آگے سے کہنے لگے کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عما اس طریقے سے پھیر دے، وجدنا کہ جس پر پایا ہم نے، وجدنا علیہ کہ پایا ہم نے اس پر، آبانا اپنے آبا و اجداد کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بادشاہی یا بڑائی فی الارض زمین میں، وما نحن لکما بمؤمنین اور نہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام ہو، تمہارا نام روشن ہو جائے اور تمہارا ایک جو مقام بن جائے اس دنیا کے اندر، زمین میں تمہارا ایک مقام بن جائے، تو اس طرح کی تمہاری سوچ ہے، ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم اب فرعون کہنے لگا کہ لے آؤ ہر ایک ماہر جادوگر کو، فلما جاء السحرۃ پس جب وہ آئے جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچے، قال لهم موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، القوا تم ڈالو، ما انتم ملقون جو بھی تم ڈالنے والے ہو، فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم بہ السحر تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم جو کچھ بھی تم لائے ہو اس کے ساتھ، السحر یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطل بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جھوٹا کرے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو باطل کرے گا ان قریب، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یصلح عمل المفسدین اللہ تبارک و تعالی نہیں اصلاح کرتے فساد کرنے والوں کے عمل کی، ان کی اصلاح اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ اور اللہ سچا ثابت کرتا ہے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ناپسند کریں اس کو جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ مگر ایک قوم کی جو ذریت تھی، قوم کی جو اولاد ہے وہ ان پر ایمان لے آئی، علی خوف من فرعون فرعون سے ڈر کر، یعنی جو بنی اسرائیلی تھے جو فرعون کے، یعنی ایک قبطی قوم آباد تھی، فرعون قبطی قوم سے تھا، اور بنی اسرائیلی جو تھے وہ ان کے غلاموں کی جگہ تھے، یعنی نیچ قوم تھی اور یہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے اور ان کے نوکر چاکر تھے۔ تو جو نیچ قوم تھی جو بنی اسرائیلی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وملئہم اور ان کے سرداروں سے ڈرتے تھے، ان یفتنہم یہ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، ان کو آزمائش میں ڈال دیں گے، وان فرعون اور بے شک فرعون جو تھا یہ نام نہیں ہے فرعون کا، بلکہ فرعون جو ہے یہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو لقب ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ملک کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، تو صدر جو ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ صدر جو ہے یہ ایک عہدہ ہے، تو فرعون جو ہے یہ ایک عہدہ ہوا کرتا تھا، تو عہدے کو فرعون کہتے تھے، یعنی جو بھی اس عہدے پر ہوتا اس کو فرعون کہہ دیا جاتا۔ وَإِنَّ فرعون اور بے شک فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ البتہ وہ سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، یعنی فی الارض سے مراد یہ ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو مصر کے اندر وہ خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، سرکشی کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر،
فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، پس اسی پر پھر تم توکل، پس تمہیں چاہیے کہ توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو قوم آگے سے کہنے لگی ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، مت ڈال ہم کو، فتنتن فتنے میں، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، ونجنا برحمتک، اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخیہ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوت، یہ کہ تم ٹھکانہ، ان تبوأ لقوم، یہ کہ تم دونوں تیار رہو، لقومکما، اپنی قوم کے لے کر، یعنی اپنی قوم کے لیے تم تیار رہو، بمصر، مصر میں، بیوتن، یعنی تم دونوں تیار کرو، ان تبوّا، تم دونوں تیار کرو، اپنی لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر کے اندر، بیوتن، گھر، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور بنا دو اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ، کہ وہ اس کے اندر وہ عبادت کرے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت، بے شک آپ نے دیا ہے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، سامان آرائش، واموالا، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، کیا لیضلوا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے ان کو عنایت فرمایا، فرعون کو اور اس کی جو سردار ہے، اس کی قوم ہے، ان کو زینتاً، بڑے یعنی آرائش، سامان آرائش نصیب کیا ہے، واموالا، اور ان کو بڑی دولت دی ہے، بڑا مال دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو کیوں ربنا، اے ہمارا رب، لیضلوا عن سبیلک، اس وجہ سے دیا ہے تاکہ وہ گمراہ کریں آپ کے رستے سے۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے جو مال ہیں ان کو غارت کر دے، تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور باندھ دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، پس تم دونوں قائم رہو، پس تم دونوں قائم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین، اور تم نہ تابعداری کرنے والے بن جاؤ ان لوگوں کے رستے کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعناہم، پس ہم نے وجاوزنا، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فاتبعہم فرعون، فاتبعہم فرعون، پس پیچھا کر رہا تھا ان کا فرعون، وجنودہ، اور اس کا لشکر، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، وعدوا، اور دشمنی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو الغرق، غرق ہونے نے، قال، وہ کہنے لگا، آمنت، میں ایمان لایا، انہو، بے شک وہ اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی، مگر وہی ہے، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن فقد عصیت، اب تو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا، کیا اب، یعنی کیا اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے قبل تو نے نافرمانی کی اور تھا تو فساد پھیلانے والوں میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت نزاع کے اندر
اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو حالت نزاع کے اندر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو جس طرح اگر وہ توبہ قبول ہوتی تو فرعون نے توبہ تو کر لی تھی، حالانکہ مرا تو نہیں تھا، لیکن مرنے سے پہلے ہی اس نے ایمان لایا، لیکن ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہوا اس وجہ سے کہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا، حالت نزاع اس پر آ گئی تھی. تو جب موت کے اثرات آنا شروع ہو جائے تو پھر ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم نجات دیں گے، نجی کا بچا کر رکھیں گے ہم تجھ کو، بدنی کا تیرے بدن کو، لتکون تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، خلفک جو تیرے بعد ہیں، آیتن نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ وہ غفلت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق ہم نے تیار کیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، مبوء صدق بہت ہی اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. ان ربک یقضی بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. فإن کنت فی شک اگر آپ شک میں ہیں، مما اس چیز میں، انزلنا الیک جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فاسأل الذین پس آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین پس نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر امت کو کسی بارے میں شک ہے تو یہ حق ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول کو کہہ دیا کہ آپ شک نہ کریں تو پھر امت کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی کہے کہ یہ مشکوک کتاب ہے. فلا تکونن من الذین پس آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، فتکون من الخاسرین پس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو گئی علیہم ان پر، ثابت ہو گیا ان پر، کلمات ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون کون سی بات کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ولو جاءتہم کل آیت اگر آ گئے ان کے پاس، کل آیت ہر قسم کی نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ عذاب کو بھی دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلولا کانت قریۃ پس کیوں نہیں، قریۃ تھی، کانت قریۃ تھی ایک بستی، آمنت جس جو ایمان لاتی تھی، فنفعها پس اس کو نفع دیا، ایمانها اس کے ایمان نے، الا قوم یونس مگر قوم یونس اس کی جو ان کی جو بستی تھی انہوں نے نقصان ہی اٹھایا. لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم تو جب انہوں نے ایمان لے آیا، جب وہ صاحب ایمان بن گئے، کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا عنہم ان سے، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ومتعناہم الی حین اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت مقررہ تک. ولو شاء ربک اور اگر چاہے تیرا رب، لآمن من فی الارض البتہ ایمان لے آئے ہر وہ جو زمین میں ہے، کلہم سب کے سب، جمیعا سب کے سب، کلہم تمام کے تمام، جمیعا اکٹھے،
یعنی وہ سارے کے سارے ہی ایمان لانے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مشیت ہو تو اللہ ایسے کر سکتا ہے. افانت تکرہ الناس، کیا پس تو ناپسند کرتا ہے لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ افانت تکرہ الناس، ناپسند نہیں، افانت تکرہ الناس، کیا پس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وما کان لنفس، نہیں ہے کسی آدمی کے لیے، ان تؤمن، یہ کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، ویجعل الرجس، اور بنا دے وہ ناپاکی کو، گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گندگی کو ڈال دے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کل آپ کہہ دیجئے انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں کام آتی آیات، والنذر، اور ڈرانا. ان کو جو نشانیاں دی گئی ہیں یا ان کو جو ڈرانے کے لیے جو تنبیہات بھیجی گئی ہیں وہ نہیں ان کو کام آتی. عن قوم لا یؤمنون، ایسی قوم کو جو ایمان نہیں لاتی. فہل ینتظرون، کیا پس وہ انتظار کرتے ہیں، فہل ینتظرون، کیا پس وہ انتظار نہیں کرتے، الا، مگر، مثل ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے. قل، کہہ دیجئے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، ثابت ہو گیا ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، ہم ایمان والوں کو بچاتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم کسی شک کے اندر میرے دین کے معاملے میں، فلا اعبد الذین، پس میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے یہ حکم ملا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے. وان اقم وجہک، اور یہ کہ آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو، للذین، للدین الحنیفہ، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولا تکونن، اور آپ نہ ہو جائیں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدع من دون اللہ، اور نہ آپ پکاریں اللہ کے ماں سوا، ما، اس چیز کو، لا ینفعک، جو آپ کو نفع نہ دے، ولا یضرک، اور نہ آپ کو تکلیف پہنچائے. فإن فعلت، اگر آپ نے یہ کام کیا، فإنک، پس بے شک آپ، اذن، اس وقت، من الظالمین، نا انصافوں میں سے ہوں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو کوئی تکلیف چھوئے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. وَإِن يُرِدْكَ، اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ، بِخَيْرٍ، بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پس کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں ہے، لفضلی، اپنے فضل سے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اپنے فضل سے، فلا راد، تو کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، آپ سے چھین نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق آ گیا حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، پس جو شخص رہنمائی حاصل کرے، فانما یہتدی لنفسی،
بس بے شک اس نے رہنمائی حاصل کی ہے اپنے لیے، ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، بس بے شک اس کی گمراہی اسی پر ہی ہے، یعنی اس کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر بوکیل کوئی کارساز، یعنی میں تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحى، واتبع ما یوحى، اور آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے ہے سورہ ہود، سورہ ہود یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، کتاب احکمت، یہ کتاب ہے احکمت جو فیصلہ، احکمت آیات ہو، اس کی آیات بڑی مضبوط ہیں، ثم فصلت، پھر یہ تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے کی طرف سے، خبر رکھنے والے کی طرف سے، کیا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اننی، بے شک میں تمہارے لیے، منہ، اس اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، وان استغفروا، اور یہ کہ تم استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، فائدہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، متاعا حسنا، اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، یعنی ایک وقت مقررہ تک نفع ملے گا، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضل کو فضل ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل، خاص فضل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ فضل کا معنی ہوتا ہے یعنی زیادتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اضافی ان کو انعامات دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، الا، خبردار، انہم یسنون صدورہم، بے شک وہ، یسنون صدورہم، وہ دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی اپنے سینوں کو دورہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے، یعنی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ مروڑ کے، یعنی دل کے اندر کچھ بات ہے، زبان پر کچھ پیش کرتے ہیں، لیستخفوا من، یہ کہ لیستخفوا، تاکہ وہ چھپ جائیں، منہ، اللہ سے، الا، خبردار، حین، الا حین یستغشون، یستغشون، خبردار، جب بھی وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے کو، یعلم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو، اللہ تبارک و تعالی سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہ ہمارا 11واں سپارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ العزیز 12واں سپارہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اور پیش کیا جائے گا اور مختصر تفسیر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔